میرے معاشرے میں نا آج کل میں دیکھتا ہوں مایوسیاں بڑی پھیل گئی ہیں، لوگ بڑے بڑے پریشان ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سارا کچھ ہے پھر بھی پریشان ہیں۔ آزمائشوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، جگہ جگہ ہم تکلیف میں ہیں، آزمائش میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈپریشن اتنا زیادہ ہے، انجانا سا خوف ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ کچھ لوگ بلا وجہ سہمے ہوئے ہیں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں تھوڑا بیمار ہو گیا ہوں، میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ یہ مایوس کوئی اور ہوتا ہے، رسول اللہ کے غلام مایوس نہیں ہوتے، حضور کے غلام مایوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں، اطمینان قلبی میں رہتے ہیں۔ وہ تو معاشرے کو اطمینان دیتے ہیں، سکون کی دولت آگے بانٹتے ہیں۔ آپ جب آہستہ آہستہ مایوس ہونے لگ جائیں گے، پیچھے تھک وہ بندہ نہیں جاتا جس کا جسم تھکتا ہے، تھک وہ جاتے ہیں جن کے اعصاب تھک جاتے ہیں، جن کا ذہن تھک جاتا ہے۔ جو لوگ فکری طور پہ کمزور پڑ جاتے ہیں نا، میں بیمار ہوں تو شاید کبھی تندرست نہیں ہوں گا، میں کمزور ہوں، غریب ہوں تو پتہ نہیں کبھی امیر نہیں ہوں گا، میں پتہ نہیں مطلب پیچھے میں نے رہنا ہے، یہ میرے ساتھ کبھی کوئی شاید وفا کرے گا ہی نہیں، ہم نا ذہنی طور پہ تھک جاتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ دی ہے وہ امید کی دولت ہے، امید کی دولت۔ امید، کبھی امید نہ ٹوٹنے پائے ہماری۔ اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، آنے والے وقت کے بارے میں خیر کی امید رکھیں۔ حضور مبشر ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر جینے کا طریقہ بتلایا، حضور نے ہمیں خوش رہنے کے سلیقے بتائے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب پیارے حبیب علیہ السلام نے مجھے یمن کے لیے بھیجا نا گورنر بنا کے، تو کئی نصیحتیں حضور نے فرمائی تھیں۔ ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی تھی کہ معاذ، لوگوں کو نا نفرت نہ دلانا، انہیں خوشخبریاں دینا، انہیں خوشخبری۔ ہم نے ایک دوسرے کو مایوس کرتے ہیں، او جی چھاڑو تم کتے جا، سارا کھیڑ پیسے دی، تیرے کو پیسے کوئی نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں سارا پنڈ مار جائے، ماڑے دا بچہ چودھری نہیں ہو سکتا۔ بھئی یہ آپ کمزور باتیں خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کا دل بھی آپ توڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کو امید دلائیں، ان کو آگے بڑھنے کا شوق دیں۔ بہت گناہگار آدمی، بہت، میرا مالک جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے، اور جس وقت وہ چاہے کسی لتھڑے ہوئے کو اٹھائے، توبہ کی توفیق بھی دے اور اپنا قرب خاص بھی عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت پڑھ کے سنائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور وہ بندہ چور ہو، زانی ہو، اور اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہو معاذ اللہ، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ 2 جنتیں دے گا، بہت بڑا مجرم ہے۔ یہ کچھ لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں نا نیک، وہ کہتے ہیں جنت میں نے جانا ہے، کسی اور کو نہیں جانے دینا، وہ بھی طے کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو میرا ذمہ ہے۔ آپ ایسے نہیں کریں، آپ اللہ کی رحمت کو اس طرح مقید نہیں کریں۔ اور ہمارے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نیک لوگ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصلاح کی نہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑا حقیر سمجھ کے کسی کو تبلیغ کی جا رہی۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ کیا پتہ کب اللہ تعالیٰ کسی کو کون سا درجہ عطا کر دے اور کہاں اس شخص کو لے جایا جائے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری یہ مشکل حل کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، حضور اگرچہ وہ چور ہو، زانی ہو، نالائق ہو، گناہگار ہو، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ 2 جنتیں دے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر صحیح معنی میں ڈر گیا تو رب 2 جنتیں عطا کرے گا۔ کہتے میں نے دوسری دفعہ عرض کی، حضور چور ہو، بڑا مجرم ہو، پھر بھی ڈر جائے تو 2 جنتیں؟ حضور نے فرمایا ڈر جائے صحیح، جنتیں 2 ہی ملیں گی۔ کہتے میں نے تیسری دفعہ کہا، حضور یعنی وہ جو مایوسی ہے گناہگار آدمی کو کہ میں شاید آگے جا ہی نہیں سکتا، شاید اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں تیسری دفعہ عرض کی، حضور اگر بڑا ظالم ہو، ڈر جائے، پھر بھی 2 جنتیں؟ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود بھی ہو جائے نا، یعنی تو زمین پہ بھی اپنی ناک رگڑے، تو پھر بھی جو بندہ صحیح معنوں میں ڈرے گا اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔
हुजूर ने हमें खुशखबरी दी आगे बढ़ने। हम जब बैठते हैं ना तो गलतियां डिस्कस करते हैं, कोताहियों पे गुफ्तगू करते हैं, हम अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, गली मोहल्ले वालों की गलतियां, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम सियासतदानों की गलतियां, ताजरों की गलतियां, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर मौलवियों की गलतियां, फिर जब हमारा दिमाग चला तो जिस बेचारे आदमी को सही तरीके से कुछ लफ्ज जुमले भी नहीं कहने आते, वो मशाइख की गलतियां नोट कराता फिरता है। बड़ी बड़ी दूर लोग निकल जाते हैं, दूर। आप ये काम नहीं करें। इस तरह तो ये लगेगा कि इस मुआशरे में अच्छा बंदा ही कोई नहीं, सारे लोग ही बुरे। इस तरह तो फिर लोगों का एक दूसरे के बारे में दिल सख्त हो जाएगा, क्योंकि तू मुस्तफवी है, इस्लाम तेरा देश है। हुजूर ने फरमाया ये इलाके हमारे होंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं ज़माने बीत गए, हुजूर का विसाल ज़ाहिर हुआ, जनाब सिद्दीक़ अकबर का विसाल, हजरत उमर के ज़माने में फतूहात हुई, वो कुंजियां आई। फरमाते हैं चाबियां आती थी, लोग कहते थे लो आ गई, तो मैं कहता था आई आ जाए, मिल हमें बड़ी पुरानी गई है, ये हमारे पास ही थी, पुरानी आ गई। उम्मीद का दिया जलाएं, उम्मीद का, और किसी उम्र में भी मायूस ना हो, किसी उम्र में। महमूद गजनवी गुजर रहे थे तो एक बाबा जी ना ज़ईफ बुजुर्ग, वो ना अपने हाथों से पौधा लगा रहे थे, हाथ उनके कांप रहे थे, पौधा लगा रहे। तो वो गुजरे महमूद गजनवी, तो उनको देख के ना तो कहने लगे बाबा जी ये क्या कर रहे हैं, अजान तो नहीं हो रही, अजान सुने। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बुजुर्ग ज़ईफ, राशा भी थारी था, हाथ कामते भी थे। महमूद गुजर रहे थे, बुजुर्गों को देख करके फरमाने लगे बाबा जी ना तो आप इसकी छांव में बैठ सकेंगे, आपकी उम्र बताती है कि इसका फल भी आप नहीं खा सकेंगे, तो इतनी मुशक्कत आप कर रहे हैं। तो बाबा जी मुस्कुराए और महमूद की तरफ देख करके फरमाने लगे बेटा मैं फल नहीं खाऊंगा तो मेरे पोते तो खाएंगे ना, और मैं नहीं छांव में बैठूंगा तो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर तो बैठा करेंगे। महमूद बड़े खुश हुए, इतनी अच्छी बात, इतना खैर का जज्बा, इतनी अच्छी उम्मीद, इतना ताज़ा दम शख्स। फौरन एक अशरफियों की थैली निकाली और कहा बाबा जी ये तोहफे में रख लें, कबूल कर लें। बाबा जी ने थैली थामी और मुस्कुरा के फरमाने लगे महमूद आप तो कह रहे थे कि आप फल नहीं खाएंगे, मैंने तो अभी लगाया ही नहीं, फल अल्लाह ने पहले अता फरमा दिया। देखे मैंने उम्मीद लगाई थी कि मैं खैर करूंगा तो मुझे तो फल मिल गया। महमूद ने ना एक थैली अशरफियों की और थमाई, का और रख लीजिए। तो बुजुर्ग फरमाने लगे महमूद मेरे इखलास की बरकत देखो, लोगों के बाग में साल में एक दफ़ा फल आता है, मैंने अपने रब के साथ इखलास के साथ सफ़र शुरू किया है तो मेरे बाग ने साल में 2 दफ़ा फल दे दिया है। एक थैली और दी। आप ना ज़ौक़ बनाएं,
کبھی بھی مایوس زندگی نہیں گزارے. اور یہ جو ہمارا مزاج ہے نا کہ دنیا میں ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے, اس ذوق سے بھی باہر نکلیں. آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں, بندہ چھوٹا تب نظر آتا ہے جب دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. آپ قریب جا کے لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھیں, دل کو نرم کریں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ خراب ہو جائیں, یہ ممکن نہیں. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات میرے بھائی حضور نا داعی اللہ ہیں, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. حضور نے نا ہمارا رخ اللہ کی جانب موڑا ہے, اللہ کی جانب, توحید کی جانب, اپنی رسالت کی جانب. زندگی کے اندر کبھی بھی آپ کسی اوہام پرستی کا شکار نہ ہو. ہم چونکہ صوفیاء کے ماننے والے ہیں, ہم چونکہ اللہ کے بندوں کی غلامی کرنے والے ہیں, تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ تو عقیدہ توحید مضبوط کرتے ہیں. شاید باقی لوگ تو توحید بتاتے ہوں, یہ تو توحید چکھا دیا کرتے ہیں. تصوف اور طریقت کا جو بنیادی معنی ہے وہ معرفت خداوندی ہے. کبھی بھی یہ جو ہم وہم کا شکار ہے نا, وہم کا, یعنی ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے, ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نکلوں تو مجھے آواز نہ دینا, ابھی تک لوگوں کو مسئلہ بناؤں. آج کے دور میں بھی جبکہ آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ کی عبادت کا اعلان کیا ہے کہ جو مالک کریم وحدہ لا شریک ہے, اور اس رب کریم کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں. آپ انسانوں کے بارے میں وہم کا شکار ہیں. اتنا کچا نظریہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں ان چیزوں سے باہر نکالا. اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کچھ وہموں کا شکار رہتے تھے. کعبے کا طواف کرتے تھے تو کپڑے اتار کے, قربانی کر لی تو اب اس کا گوشت دیواروں کے ساتھ ملیں گے, اور حج کر کے آئے تو آپ دروازوں سے داخل نہیں ہوں گے, چھتوں سے آئیں گے. یہ کام نہیں کریں آپ. وہ جو اوہام پرستی ہے خاص قسم کی, وہم کا شکار ہونا, وہم کا. یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو, ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو, ہر تیسرے آدمی کو. اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں تجھے جادو کر دیے کسی نے. کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں, مجھے شرارت کا حکم تھا, شرارت میں نے کر دی, اب تو گھر جا کے سوچتا رہے. اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملانگ ہمارے کھاتے پڑ گئے, ٹال پہنے ہوئے, اور وہ آ گئے. وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں. آپ کا تو مجھے نہیں پتا, میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے, بعد میں پتہ چلتا تھا اب سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا. ہنسے نہیں جی, اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی. یہ محافل ہے ہماری, سنجیدہ ماحول ہے. میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز, کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں, ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے, سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے, تم نے الجھنا نہیں, ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے. فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا, ہم سے جایا نہیں جاتا, تو جنگ ہوگی. کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے آسیب کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے, تو کاروبار زندگی چلے گا. کن چکروں میں پڑ گئے. جادو ہوتا ہے, اس کی حقیقت سے انکار نہیں, لیکن اتنا کچا ماحول, اتنی کمزور بات, یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. آپ مضبوط رہیں. عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے, میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے, اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے, کہہ کا لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے. کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں آج کل, جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا, یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر, اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں, لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں. بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا, تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا, وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو, میں نے شکار کے لیے جانا ہے. لوگ رستے خالی کرا دیتے. ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا, وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا, تو اچانک وہ چڑھ گیا. اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے, وہ ہم دے چکے ہیں, اس لیے آپ توجہ کریں میری بات. تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ,
اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو۔ دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا، کہا جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا۔ دو بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے۔ اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے، بادشاہ چلا گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا۔ بادشاہ واپس آیا، اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، تنگ آمد بجانگ آمد۔ بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے۔ اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے۔ بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو۔ رسیاں کھول دیں تو پتہ کا شخص کہتا ہے بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی، مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں۔ کہنے لگا کرو۔ کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں۔ اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے اندر؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ بھئی فلان ہو گیا تو میں بڑا، تم مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا؟ ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے، سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے۔ آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فقہ کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے۔ باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانی۔ دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا، گود میں وصال کر گئے صاحبزادے۔ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار روئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا کیا ہے، یہ آنسو محبت کی علامت ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، اتفاق کی کہ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ اب جوڑنے والے باتیں جوڑ دیتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے دیکھا حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا، سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ اور میرے دوستو سنو، یہ عقیدوں کی مضبوطی کتنا ضروری کام ہے، اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے۔ احمد مختار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی دن لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا، اسی وقت۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ حضور تو غمزدہ ہیں، نہ کوئی جہاد کی بات ہوگی نہ اور کوئی ہوگی، تو اس وقت کیوں طلب کیا؟ سب کو مسجد میں بلایا اور بلا کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی اس دن جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا، غم کی گھڑیاں ہیں، حضور نے سب کو مسجد میں بلا کے، میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لوگو سورج اور گرہن کا لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، سورج چاند کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جب یہ لگے استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے معاملات پر غور رکھو، کبھی بھی کوئی کچی بات نہ کرے، کوئی کمزور بات نہ کرے کسی موقع پر۔ ہم تو صوفیاء کرام کے جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ تو اتنے مضبوط تھے نظریات کے، اتنے پکے تھے، تو ہر شخص کو کہتے تھے کہ دیکھنا تیرے دل میں غیر کا خیال نہ آئے، رب رسول کا خیال رہے۔ یہ اللہ والوں کا جو خیال ہوتا ہے، یہ چونکہ اللہ والے ہیں تو اس کو ہم غیر کا خیال کہتے ہی نہیں۔ ایک بات آخر میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی آپ ضرور توجہ دیں گے۔ تھوڑا سا نا حضور کی سیرت میں ایک تیسری بات جو بڑی ضروری ہے آپ سے عرض کرنی، اس پر آپ غور کریں گے۔ دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا،
خیال رکھنا میرے محبوب پاک علیہ السلام کی سیرت کا خوبصورت جز ہے، خوبصورت، یعنی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم میں، کتب احادیث میں درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں پھر مجھے پیچھے بچوں کا خیال آتا ہے، بیماروں کا خیال آتا ہے۔ حضور نماز رب کی، خیال بندوں کا۔ نماز میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نا اس لیے لمبی نہیں کرتا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ میں اپنی چاہت نہیں دیکھ رہا، تمہاری نیند دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا مسواک کو وضو کے ساتھ ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اتنا احساس۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور یہ امام ہے، یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ قرآن شریف ہی پڑھتے ہوں گے، اچھے جذبات کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے بڑے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ کہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھا، درمیانے طریقے، خود پڑھ تو جتنی مرضی پڑھ، تھوڑا سا نا جذبات کا خیال کریں، اپنی والدہ کے جذبات کا بھی خیال کریں۔ والد بوڑھے ہیں، ان کو آپ کے پیسوں سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں۔ وہ گھر کے بڑے ہیں، اگر آپ انہیں بڑا بنائیں گے تو آپ کو برکت محسوس ہوگی۔ اگر آپ ان سے دو چار باتیں کریں گے میٹھی میٹھی تو محسوس کریں گے کہ مجھے یہ بڑا جانتا ہے۔ ان کے جذبات کا خیال کریں۔ جب آپ ان کے سامنے چپکے سے نکل جاتے ہیں اور ساری مرضیاں کرتے ہیں تو بوڑھے کہتے تو کچھ نہیں، کیا کہیں گے، لیکن دل ٹوٹتا ہے، دل ٹوٹتا ہے۔ جب آپ جذبات کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے احساسات کا خیال رکھتے ہیں، آپ تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والے کو میری وجہ سے اذیت نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی سکون عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راحت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز، آپ کی جو اہلیہ ہیں، جو گھر کے اندر بیوی ہے، خاتون کی عقل آدھی ہوتی ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے بیچ رہتے ہیں، وہ سارا کچھ چھوڑ کے آتی ہے۔ کسی جگہ ممکن ہے کوئی ایسی بات کرے جو آپ کی طبیعت کے مطابق نہ ہو، لیکن اذیت میں ڈال دینا اس کو، اور خوفناک منظر اختیار کرنا، اور گھروں کے اندر جو ہم اتنا سخت ماحول بناتے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنا۔ حضور نے ایک حدیث میں ہمیں بات سمجھائی، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا۔ اپنی بیوی سے اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اس بات پہ غور کر لینا جو تمہیں پسند ہے۔ بعض اوقات ایک عادت کی وجہ سے ہم بغض پال لیتے ہیں، پھر مقابلے پہ اتر آتے ہیں، پھر روز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیسے نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ اپنے دائیں بائیں والوں کا خیال کریں، ان کے لیے آپ اچھے جذبات پیدا کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، مولا کائنات، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے غلام کو لے گئے، کہنے لگے چل پتر بازار سے کپڑے لینے چلے۔ کس کو؟ بول کے بتائیے گا جی۔ میں نے بعض ایسے کمزور لوگ دیکھے ہیں تھکے ہوئے کہ انہوں نے ڈرائیور کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ تو نے کھول دے۔ یہ ہارے ہوئے لوگوں کی علامت ہے، لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ یہ ڈرائیور ہے اور میں مالک ہوں۔ یہ تھکے ہوئے لوگوں کی علامت۔ او بھائی، آپ ثابت کرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہیں؟ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا۔ آپ لوگوں کی گردنوں پہ پیر رکھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے ہیں چار، آپ مالدار آدمی ہیں، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سنیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غلام سے چل پتر کپڑے لینے چلیں آپ ابا جی کوئی کبھی کبھی لے جائیں، والد صاحب سے کہیں کہ آؤ میں آپ کو ساتھ لے جاؤں، تھوڑی شاپنگ کراؤں۔ یہ صرف ایک عزت دینے کا، اکرام دینے کا، وقت دینے کا طریقہ ہے۔ مولا علی ساتھ لے گئے، خادم کہتا ہے 2 جوڑے خریدے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے، دیتے ہیں ہم بھی اپنے ملازم کو جوڑا، اور اس کو کہتے ہیں میں 1-2 باری بس پایا ہے،
بالکل نواں ہے. میں کہ نہیں کرما لیا, نواں ہوندا تو دینا ہی نہیں سی. مسئلہ ہے اس میں کوئی, یہ کیسے ہو گیا تو نے دے دیا ہے یہ تھوڑا. اور بازار سے کپڑے خریدنے جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں پہلے ذرا کپڑے اچھے جے دکھاؤ. دکاندار دکھاتا ہے, پھر اس کو کہتے ہیں دین دوان والے بھی بخا. یہ دینے دلانے والے وہ ہوتے ہیں جو پہننے والے نہیں. یہ ذوق ہے ہمارا. حالانکہ حضور نے کیا فرمایا, مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے, وہی اپنے. چل ایک بات مجھے اور یاد آ گئی, مجھے پچھلے سال کی تھی, مجھے یاد آ گئی. امام مسجد کو لوگ جوڑا دیتے ہیں. خیر سے ویسے تو ان کی کوشش ہوتی ہے اسے نہ ہی دیں. وہ تو موٹر سائیکل لے لے تو سارا محلہ حساب لینے آ جاتا ہے. بھئی ہم تو آپ کو روٹی کے پیسے پورے نہیں دیتے, آپ نے پوری موٹر سائیکل خرید لی. آپ نہ منی ٹریل دیں, پیسے کدھر سے آئے بتائیں سارے. آپ کے پاس موٹر سائیکل آ گئے. میں پچھلے سال ایک مجلس میں تھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ قاری صاحب کو سوٹ کب دیتے ہو؟ کہنے 27ویں والے دن. میں نے کہا میں آپ کی سازش سمجھ گیا ہوں. 27ویں کو اس لیے دیتے ہو نا کہ کوئی درزی سی کے نہ دے دے اسے. سی لیا تو یہ پہن لے گا ہماری طرح کا. یہ اس مزاج کو بدلے. رمضان شریف سے پہلے طلباء کو, علماء کو, جہاں آپ نے خدمت کرنی اچھے طریقے سے پہلے, تاکہ آپ کا یہ ذوق نہیں بنتا کہ ہمارا خطیب پہلا رمضان کا جمعہ پڑھائے تو نئے جوڑے میں پڑھائے. یہ ذوق کیوں نہیں بناتے آپ اس طبیعت کے ساتھ آگے بڑھیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا کا غلام کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ مہنگا آقا کا ہے, سستا غلام کا ہے. ایک ہی تھیلے میں دونوں کپڑے تھے. چوک آ گیا جہاں سے مجھے اپنے گھر جانا تھا. شیر خدا نے اپنے کاشانہ نور میں جانا تھا. فرماتے ہیں حضرت علی کہنے لگے لا بیٹے میرے والا مجھے دے دے. کہتے میں نے وہ مہنگا جوڑا نکال کے دیا تو فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا. کہتے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا, ایک حکمت بیان کی. میں نے کہا حضور یہی آپ کا ہے چونکہ آپ آقا ہیں, اور سستا میرا ہے چونکہ میں غلام ہوں. تو آپ کہنے لگے پتر تو میرے والا فلسفہ اختیار کرنا. حضور آپ کے والا کون سا ہے؟ فرمایا تو رکھنا مہنگا چونکہ تو جوان ہے, اور مجھے دے دے سستا چونکہ میں بوڑھا ہوں. آپ دوسروں کے جذبات کا خیال کریں. حضرت علی نے ہمیں بتایا کہ جوان کے جذبات جوان ہوتے ہیں, جوان کے جذبات جوان ہوتے ہیں. 3 باتیں عرض کی ہیں, پھر دہراتا ہوں. ایک تو مایوسی نہیں کبھی زندگی میں پیدا کریں, اور دوسرا میرے عزیز اچھی طرح سے اپنے پلے سے یہ بات آپ باندھ لیں, اور پورے ذوق کے ساتھ کہ کسی وہم کا شکار نہیں ہونا زندگی میں. اوہام پرستی نہیں, نظر اللہ کی ذات پہ, نظر گنبد خضرا پہ, مدینے والے محبوب پہ, بزرگوں کے دعاؤں کے سائے میں چلے, لیکن کبھی بھی وہم کا شکار. اور تیسری بات یہ کہ تھوڑا تھوڑا دوسروں کا احساس کریں. آپ احساس کرنے لگیں, یوں محسوس ہوگا کہ آپ ٹھنڈے ہو گئے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے.